اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ اس کا مقصد انسان کو اپنی راہوں کو متعین کر کے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، طریقہ آ جائے اور اس کی منزل اللہ اور اللہ کا رسول بن جائے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کا ٹھکانہ عارضی ہے، اس کی عیش و عشرت عارضی ہے، اس کا قیام عارضی ہے، اس کی زیب و زینت عارضی ہے، اس کے عہدے سب عارضی ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء سے پوچھا، 3 سوال کیے بادشاہ نے 3 سوال اپنے وزراء کے سامنے رکھے کہ مجھے ایک ایسا جھوٹ بتاؤ جسے کائنات کا کوئی انسان کسی مذہب کا ہو وہ اسے سچ نہ کہے۔ نمبر 2، مجھے ایسا سچ بتاؤ کہ جس سے کائنات کا کوئی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، کسی مذہب سے بھی ہو، وہ اس سچ کو جھوٹ نہ کہتا ہو۔ ایسا سچ بتاؤ جس سے کوئی انسان جھوٹ نہ کہتا ہو۔ اور نمبر 3، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے؟ تو یہ بادشاہ نے سوال رکھا، وزراء نے ایک دفعہ سوچا، لیکن اس کا جواب فی الفور کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ تو وزراء نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں کچھ وقت دیا جائے، مہلت دی جائے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، کتنی مہلت چاہیے؟ تو انہوں نے کہا، حضور 1 مہینے کی مہلت دے دیں۔ تو 1 مہینے کی مہلت دیتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ اگر اس کا جواب لے آئے تو آپ کو انعام ملے گا، اگر نہ ملے تو میں آپ سب کو سزا دوں گا۔ تو وہ بیچارے وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکلے، مہلت 1 مہینے کی۔ تو اب جو وزیر خاص تھا وہ چند دن گزرے، سوچنے لگا کہ یار اللہ ایک ایسا سچ ہے جو بالکل حقیقت ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ کوئی نہیں بھی مانتے، کوئی بت کے پجاری ہیں، کوئی آگ کے پجاری ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر وہ کہنے لگا کبھی چینی میٹھی ہے، کبھی گڑ میٹھا ہے، کبھی شہد میٹھا ہے، یوں اپنے دلائل دینے لگا اور خود ہی ان کو رد کرنے لگا۔ کرتے کرتے کسی بھی منزل پہ وہ نہ پہنچا تو اس نے راہ فرار اختیار کر لیا کہ اپنی جان بچائی جائے، اپنی عزت بچائی جائے۔ بادشاہ سلامت ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل کروا دے، کیونکہ بادشاہ کا جاہ و جلال بہت زیادہ تھا، تو وہ کہیں یہ نہ کہے کہ ویلیاں روٹیاں توڑ دے ہو، لہذا وہ مجھے کہیں قتل نہ کروا دے۔ تو اس نے وہاں سے فرار اختیار کیا کہ یہاں سے، اس دیش سے بھاگ جائیں، جان بچا لیں۔ تو وہ جاتے جاتے ایک کھیت سے گزرا، کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک دور کسان ہل چلا رہا تھا، اس کا پانی مٹکے میں پڑا ہوا وہ گزرگاہ کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ تو اب دیکھا اس نے کہ یہ کوئی مسافر ہے، کسان نے دیکھا کوئی مسافر ہے، شاہی لباس ہے، وہ یوں پانی کو پینے لگا تو اس کسان نے اسے اشارہ کر دیا، بھائی رک جاؤ، پانی نہیں پینا۔ تو وہ رک گیا۔ تو وہ جب کسان اس کے پاس آیا تو کہنے لگا، ہاں جی محترم کیا بات ہے، شاہی لباس کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، یار مسافر ہوں، راہ گزر سے، یہاں سے راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے پیاس لگی، میں نے کہا پانی پی لوں، میں نے پانی دیکھا، میں نے کہا پانی پی لوں، تو میں نے سوچا میں آپ کو بلاؤں گا، آپ اتنی دور سے آئیں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں نے پانی پینا ہے، تو آپ مجھے کہتے کہ بھائی پانی یہ پڑا ہے، پی کے جاؤ، مجھے کام سے کیوں آپ نے ہٹایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے میں نے آپ سے نہیں پوچھا، کسان کو وہ وزیر کہنے لگا اس لیے میں نے آپ سے نہیں پوچھا۔ تو اس نے کہا، چہرہ دیکھا کسان نے کہ شاہی لباس لیکن پریشان ہے۔ وہ کہنے لگا بتاؤ کدھر جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یار میں نا بادشاہ کا وزیر ہوں، تو بادشاہ نے مجھ سے 3 سوال پوچھے ہیں، تو وہ 3 سوال کے جواب میرے پاس نہیں تھے، لہذا میں یہاں سے بھاگنے لگا ہوں۔ تو وہ کسان کہنے لگا، یار کیا مسئلہ ہے، کون سے وہ سوال ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، یار تو کسان آدمی ہے، وہ بادشاہ کے سوال ہیں، تیرے پاس اس کا جواب کہاں سے ہوگا، لہذا مجھے پانی پینے دے اور میری جان چھوڑ دے۔
وہ کہنے لگا نہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، پہلے سوال بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے جو پہلا سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ایسا جھوٹ بتاؤ جسے کوئی باشعور انسان سچ نہ کہتا ہو۔ اس نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا انسان کہتا ہے یہ بلڈنگ میری، یہ کوٹھی میری، یہ وزارت میری، یہ تجارت میری، یہ کاروبار میرا، یہ معاملات میرے، یہ عہدے میرے، یہ مرتبے میرے، لیکن ہوتے اس کے نہیں ہیں، لیکن اس کے ہوتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ موت آئی، سب کچھ چھوٹ گیا، سب کچھ چھوٹ گیا۔ یہ جو کہتا ہے یہ میرے میرے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جسے ہر باشعور انسان مانے گا۔ وہ ایک دم وزیر حیران کہ بھئی یہ کیا، یہ تو بالکل اس نے سچ کہا ہے۔ تو اس نے کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا دوسرا سوال جو بادشاہ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا سچ بتاؤ جس کو کائنات کا کوئی انسان جھوٹ نہ کہہ سکے، کوئی انسان جھوٹ نہ کہہ سکے، ایسا سچ جسے کوئی انسان کسی مذہب کا جھوٹ نہ کہہ سکے۔ تو اس نے فوراً کہا موت، موت، موت ایک ایسا سچ ہے کہ جس کو کائنات کا کوئی انسان بھی چاہے کسی مذہب کا بھی ہو اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا، یہ آ کے رہے گی، یہ موت آ کے رہے گی۔ تو اب وہ کہنے لگا یار تیسرے سوال کا جواب بھی دے دے کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کون سی ہے۔ تو اب وہ کسان کہنے لگا بھائی میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، دن ڈوب رہا ہے، میں نے کام کرنا ہے، آپ پھر کبھی آ جانا، پھر میں بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں تیری مہربانی، کر لے، تیری مہربانی، مجھے بتا دے، مجھے بتا دے۔ لیکن وہ کسان اس کو بالکل نہ بتائے اور اس کو بھگائے وہاں سے۔ تو اس نے کہا کسان کہنے لگا ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ وہ میرا کتا بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے برتن میں اس کو دودھ ڈالوں گا، وہ جب کتا پی لے گا، چاٹ لے گا، پی لے گا دودھ تھوڑا سا، اس کا بچا ہوا دودھ تو نے پینا ہے، تو پھر بتاؤں گا۔ تو اب وزیر کہنے لگا یار اب چنگا تو میرا امتحان لینے لگا ہے، تو لہذا معافی دے دے، بتا دے۔ کہنے نہیں پوچھنا تو بھائی پی لو ورنہ جاؤ مجھے کام کرنے دو۔ تو کہنے لگا، سوچنے لگا یار جان بچانا فرض ہے اور یہاں پہ کون دیکھ رہا ہے، تو غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا بھائی یہ بھی کر لیتا ہوں، چل ڈال۔ اس نے دودھ ڈالا برتن میں، تو کتے نے زبان کے ساتھ اپنی چند اس میں سے پیا، تھوڑا سا زبان کو چاٹا، چاٹ کے وہ دودھ کو تھوڑا سا پیا، اور اب وہ کہنے لگا چلو جی وزیر صاحب پیو، وزیر صاحب پیو دودھ۔ تو وزیر نے یوں ہاتھ کامتے 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 یوں جب پکڑ کے یہاں پہ منہ کے قریب لایا تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، تیرے سوال کا جواب یہی ہے، تیرے تیسرے سوال کا جواب یہی ہے۔ وہ حیران کہ کیسے دنیا کی سب سے میٹھی چیز بتانی ہے تو یہ کیسے؟ وہ کسان فوراً بولا کہ اس کائنات میں سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، انسان کی غرض ہے، انسان کی غرض ہے۔ انسان کو جب غرض ہوتی ہے تو وہ کتے کا جوٹھا پینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ دنیا کا ایسا سچ کہ انسان مرے گا اس پر یقین کریں، اور ہمارا تو آخرت پہ بھی یقین ہے کہ انسان پھر زندہ ہوگا اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ نبی کی شفاعت بھی ہوگی۔ اعمال کچھ بھی نہ ہوں، نبی کی شفاعت ہو، دل میں ان کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، تو یقیناً اللہ تعالی ہماری آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ میں آپ کے لیے دعا گوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور اگر میرا یہ واقعہ پسند آیا ہو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ اگر دل مانے تو میرے لیے کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔